الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وملجانا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سارے محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين تمام حمد اس خالق کائنات اور مالک لم یزل کے لیے اور درود حضور سرور کائنات شفیع معظم نور مجسم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ برادران اسلام، اللہ کریم کا شکر ہے کہ اس نے چند گھڑیاں اپنے گھر میں حاضر ہونے کا شرف عطا کیا ہے۔ آج 4 باتیں قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کے ایک حصے کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ کریم نے کامیابی کا راز بتایا ہے، اللہ کریم نے اس جہان میں بھی فلاح پانے کا راز بتایا ہے، اور قیامت والے دن بھی سر بلند ہونے کا راز بتایا ہے۔ ہم نے مسلمان ہیں تو ہر بات کا ذکر اور تذکرہ اگر پوچھنا ہے تو قرآن سے پوچھنا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، 4 کام تم نے کرنے ہیں، فرمایا یہ 4 کام کر جاؤ گے ہم تمہیں اس دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے، کل آخرت والے دن بھی کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ وہ 4 کام کون سے ہیں؟ ہم انہی 4 کاموں پر ذکر اور تذکرہ کرتے جائیں گے۔ پہلی بات فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، ایمان لانے کے بعد تم نے پہلا کام یہ کرنا ہے
کہ میرے محبوب کی زبان پر یقین رکھنا ہے۔ میرے سرکار جو کہہ دے، میرے حبیب جو کہہ دے، میرے نبی جو کہہ دے، پھر تم نے اس میں یہ نہیں کہنا ہے کہ عقل نہیں مانتی ہے، میں کیسے کہہ جاؤں، میں کیسے مان جاؤں، بھائی میں نے دیکھا نہیں ہے، میں نے سنا نہیں ہے۔ فرمایا ان ساری باتوں کی کوئی اوقات نہیں ہے میرے محبوب کی زبان کے سامنے۔ پہلا کام ایمان لانے کے بعد یہ ہے کہ فالذین آمنوا بہ، تم نے میرے محبوب کی زبان پر یقین رکھنا ہے۔ دوسرا کام عزروہ، فرمایا تم نے میرے محبوب کی عزت اور تعظیم کرنی ہے، میرے محبوب کی تکریم اور تعظیم کرنی ہے۔ تیسرا کام ونصروہ، تم نے میرے محبوب کی مدد کرنی ہے۔ اب اس دور میں بظاہر حضور علیہ السلام کی ہم مدد نہیں کر سکتے ہیں کہ سرکار ظاہری حیات میں یہاں موجود نہیں، تو مفسرین نے فرمایا اے نصر دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تیسرا کام جو مالک نے ہمارے ذمے لگایا ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کرو۔ اگر تم دین رسول کی مدد کرو گے تو تم سمجھو کہ تم نے حضور علیہ السلام کی مدد کرنی ہے۔ اور میں چوتھے نمبر پہ یہ کام آتا ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور میں ہر وہ کام جس کا حکم ہم نے اپنے محبوب کو دیا ہے، ہر وہ کام جو ہم نے نازل کیا ہے اور محبوب کو کہا ہے کہ امت کو کہہ دے نماز فرض ہے، امت کو کہہ دے کہ زکوٰۃ فرض ہے، استطاعت رکھتے ہو کہ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، والدین کی عزت احترام کرنا یہ ضروری ہے، یہ ساری باتیں چوتھے نمبر پہ۔ اور فرمایا اگر چوتھا نمبر پورا نہ ہو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تم میرے محبوب کی زبان پر یقین رکھتے ہو، میرے محبوب کی عزت اور تکریم کرتے ہو، میرے محبوب کے دین کی مدد کرتے ہو، لیکن تم نماز نہیں پڑھتے ہو تو پہلی تینوں چیزیں کسی کام کی نہیں۔ یہ چاروں چیزیں اگر پوری ہوں گی، میں صرف قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں کہ اگر چاروں چیزیں پوری ہوں گی، چاروں چیزیں مکمل ہوں گی تو فرمایا اولئک هم المفلحون، فرمایا زمانے میں وہ لوگ جو میری اس بات پر عمل کر گئے ہیں، مالک نے فرمایا فرمایا ان چار باتوں پر پورا ہو کر آئے ہیں، اپنی زندگی میں ان چار باتوں پر عمل کر کے زندگی گزارنی ہے۔ فرمایا ہم اس سے وعدہ کرتے ہیں، ہم اسے بشارت دیتے ہیں، ہماری طرف سے خوشخبری اور مزدجہ فدا ہے کہ اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کریم اس جہان میں بھی کامیاب کرتا ہے، کل آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے۔ ہم ساری باتوں پر تھوڑی تھوڑی نظر حضور علیہ السلام کے صحابہ کے ارشادات سے کرتے جائیں گے۔ ہم نے تو دین لینا ہی حضور علیہ السلام کے صحابہ سے ہے، ہم نے تو جو کچھ سیکھنا ہے ہم حضور کے صحابہ سے پوچھیں گے۔ ہم نے بظاہر حضور کی زندگی کو نہیں پایا ہے، لیکن فرمان حضور کا آ جائے بندے کا سر جھک جانا چاہیے، اور دیکھیں گے کہ صحابہ نے کیسے حضور کی ذات پر، حضور کی زبان پر یقین کیا ہے۔ حضور علیہ السلام معراج کی رات واپس آئے سفر کر کے، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے جن میں بار بار ذکر ہے ساتوں آسمانوں کا، آنے کا جانے کا، 50 نمازوں سے واپس آنے کا، پھر بار بار کبھی 5 کم ہوتی ہیں، کبھی 10 کم ہوتی ہیں، 8-10 چکر بار بار آسمان پہ آ کے پھر اللہ کی بارگاہ میں جانے کا۔ یہ ساری باتیں بخاری شریف کی صحیح حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ سرکار صبح واپس آئے، ام ہانی کے گھر میں ہیں، ام ہانی نے کہا حضور اعلان نہ کیجئے گا، لوگ نہیں مانیں گے، لوگ آپ کی زبان پر یقین نہیں کریں گے۔ میرے سرکار نے فرمایا زمانہ مانتا ہے تو مانے، نہیں مانتا ہے تو نہ مانے، ہم کھلے عام اعلان کریں گے۔ سرکار نے صبح اعلان کر دیا، فرمایا ہم بیت المقدس بھی دیکھ کر آئے ہیں، ہم نے انبیاء کی امامت بھی کرائی ہے، ایک ہی رات سے زمین سے آسمان کا سفر بھی طے کیا ہے، رب سے ملاقات بھی کی ہے، نماز جیسا فریضہ بھی لے کر آئے ہیں۔ لوگوں نے انکار کر دیا۔ ابو جہل پہنچا حضرت صدیق اکبر کے پاس، اس نے کہا صدیق کیا خیال ہے، کوئی بندہ کہے کہ رات کے تھوڑے سے وقت میں وہ یہاں سے چلا ہے مسجد اقصی میں پہنچ گیا ہے، وہ یہاں سے چلا ہے، اس نے آسمانوں کا سفر طے کیا ہے، 7 آسمانوں سے ہو کر واپس آ گیا ہے، کیا تم اس بات کو یقین کرو گے؟ تو حضرت صدیق نے کہا نہیں یقین کروں گا۔ اب اس نے کہا جس کا تو یار بنا بیٹھا ہے، جس کا دعویٰ محبت کا تو کرتا ہے، جس کے ساتھ جان دینے کا وعدہ تو کر بیٹھا ہے، اس نے تو یہ بات کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا اے آنے والے تو ہے کافر، میں نے حضور کی زبان سے نہیں سنا ہے
تم نے عام بندے کی بات کی تھی، میں نے کہا تھا ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ بات صدیق کا نبی کہہ رہا ہے، اگر یہ بات رسول اللہ کہہ رہے ہیں، صدیق نے کہا آنے والے میں نے حضور کی زبان سے نہیں سنا ہے، میں نے کسی مسلمان کی زبان سے نہیں سنا ہے، تو کافر ہے، میں نے تیری زبان سے یہ سنا ہے کہ سرکار یہ کہہ رہے ہیں۔ صدیق نے کہا میں نے حضور کی زبان سے براہ راست نہیں سنا ہے، مگر میں تیری زبان پہ یقین کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اگر میرے نبی نے یہ کہا ہے تو صدیق نے کہا صدیق آنکھیں بند کر کے اپنے نبی کی بات پہ یقین کرتا ہے۔ حضور کی زبان پر یقین ایسے کرنا چاہیے، ایمان ایسے لے آنا چاہیے۔ حضرت خزیمہ حضور کے صحابی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گھوڑا حضور کو پسند آیا، سرکار نے بازار میں اس گھوڑے کا سودا کر لیا، پاس قیمت موجود نہیں ہے، سرکار نے اس گھوڑے والے کو کہا کہ تم ذرا ٹھہرو میں قیمت لے کر آتا ہوں۔ اب وہ منڈی میں کھڑا تھا، اس کا گھوڑا کسی اور نے خرید لیا، بظاہر اونچا دام لگ گیا، سرکار بھی رقم لے کر پہنچ گئے۔ اب وہ جو کھڑا تھا اس نے کہا میں نے گھوڑا بیچا ہی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا میں تم سے سودا کر کے گیا ہوں، میں پیسے لینے گیا تھا، واپس آیا ہوں، تو نے کسی اور کو بیچ دیا ہے، تو مکر گیا ہے، سودے سے انکار کر گیا ہے۔ وہاں سے حضرت خزیمہ گزر رہے تھے جو پہلے موجود نہیں تھے، اب آ کے بات سنی، پوری بات بھی نہ سنی تھی، انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا۔ اس نے کہا نا ہے کوئی گواہ آپ کے پاس کہ ہمارا سودا ہوا ہے؟ تو کوئی گواہ نہیں تھا، ایک حضور تھے کہ وہ سودا کرنے والا تھا، کسی نے نہیں سنا تھا سودا ہوتے۔ حضرت خزیمہ نے ہاتھ اٹھا دیا، کہا میں گواہی دیتا ہوں حضور نے گھوڑے کا سودا کیا ہے۔ گھوڑا سرکار کے حوالے کر دیا گیا کہ گواہی آ گئی ہے۔ سرکار گھوڑا لے کر جا رہے ہیں تو حضرت خزیمہ سے پوچھا، کہا خزیمہ تو موجود نہیں تھا، تو نے سنا نہیں تھا کہ میں نے سودا کیا ہے؟ ایک میں تھا، ایک وہ گھوڑا بیچنے والا تھا، اور تو نے آ کے گواہی دے دی ہے، اور تجھے کیا خبر ہے کہ میرا سودا ہوا تھا؟ حضرت خزیمہ نے کہا حضور یہ تو گھوڑے کی بات ہے، ہم نے آپ کے کہنے پہ اللہ کو مان لیا ہے، ہم نے رب کو دیکھا نہیں ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، ہم اپنے خیال میں سوچ نہیں سکتے ہیں کہ وہ مالک ہے کیسا۔ اگر ہم نے سب سے بڑے غیب کو آپ کی زبان پر یقین کرتے ہوئے مان لیا ہے تو یہ گھوڑے کا سودا کیا بات ہے؟ محبت کر کے دکھائی صحابہ نے، حضور کی زبان پہ یقین کیا، پھر سرکار نے نوازا۔ شریعت مطہرہ کا اصول ہے سرکار کے دور سے لے کر قیامت تک دو گواہ موجود ہوں گے تو کوئی شرعی فیصلہ ہو سکتا ہے، ایک گواہ کی گواہی قابل قبول نہیں۔ سرکار آئے صحابہ کے درمیان، حضور نے حضرت خزیمہ کو کھڑا کیا اور فرمایا لوگوں سنو، آج کے بعد شریعت کا اصول یہ ہے کہ دو گواہ ہو تو معاملہ پورا ہوتا ہے، لیکن میرے خزیمہ کے لیے اصول علیحدہ ہے۔ اس نے محبت کا حق ادا کر دیا ہے، آج بن دیکھے اس نے ہماری زبان پہ یقین کر کے گواہی دی ہے۔ فرمایا مرتے دم تک جہاں ضرورت پڑ گئی خزیمہ کی، خزیمہ اکیلا گواہی دے گا تو خزیمہ اکیلے بندے کی گواہی دو گواہوں کے قابل قبول سمجھی جائے گی۔ حضرت صدیق گواہی دیں تو قابل قبول نہیں، دو بندوں کی گواہی کی ضرورت۔ حضرت علی گواہی دیں تو دو بندوں کی گواہی کی ضرورت۔ حضرت عمر گواہی دیں تو دو بندوں کی گواہی کی ضرورت۔ لیکن حضرت خزیمہ کہ فالذین آمنوا بی، حضور کی زبان پر یقین کر لیا کہ اگر سرکار کہہ رہے ہیں کہ سودا ہوا ہے، سنا نہیں تھا تو کہا حضور سودا ہوا ہے۔ گویا کیا کہہ رہے ہیں کہ میری توحید بھی تم سے ہے، عید دید بھی تم سے، میری توحید بھی تم سے ہے، عید دید بھی تم سے، میرا ایمان ہے کلمہ تمہارا یا رسول اللہ۔ کہا حضور ہم تو آپ کے سہارے ایمان لے کر آئے ہیں، تو ہم نے آپ کی زبان پر یقین کیا ہے۔ تو یقین ایسے کرنا ہے حضور کی زبان پر کہ جب فرمان رسول آ جائے تو پھر اپنی اکڑ نہیں دکھانی ہے، اپنا تکبر اور غرور نہیں دکھانا ہے، سر جھکا لینا ہے۔ دوسرا پہلو ہے کہ وَعَزَّرُوهُ، اپنے محبوب کی عزت اور تعظیم کرنی ہے۔ اور کیسے کرنی ہے؟ یہ صحابہ سے ہی جا کے پوچھتے ہیں۔ ہمیں تو کہا جاتا ہے نا کہ ایک حد رکھی جائے، بھائی بہت بڑھایا نہ جائے، ایک حد تک محبت کی جائے۔ ہم صحابہ سے ہی پوچھتے ہیں کتنی محبت کرنی ہے۔ حضرت صدیق اکبر جیسا نرم خو دل، نرم دل رکھنے والا، آپ سارے احباب جانتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نرم دل والے تھے، سخت دل والے نہیں تھے۔ لیکن ایک دن باپ سے گفتگو ہو رہی ہے، حضرت صدیق اکبر کے باپ نے کہا بار بار چلا جاتا ہے اس یار کے پاس اور اسی کا تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ حضرت صدیق کو برا بھلا کہنے کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہا۔ اب جیسے ہی حضور کے بارے میں بات کرتا گیا
وہ نرم دل رکھنے والا صدیق بھی جوش میں آیا، کھڑا ہو کر اپنے باپ کے منہ پہ تماچا رسید کیا، تھپڑ مارا اور حضور کی بارگاہ میں آ گئے، اور پریشان نہیں ہے، شرمندہ نہیں ہے کہ میں نے کام غلط کیا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کی، کہا حضور میرے باپ نے آج آپ کی گستاخی کی ہے، اور صدیق اسے چھوڑ کے نہیں آیا ہے، آج صدیق نے اسے تھپڑ رسید کیا ہے۔ اور زبان حال سے کہنے لگے حضور آج اگر صدیق کے ہاتھ میں تلوار ہوتی نا، اس نے جیسے ہی آپ کی گستاخی کی تھی، صدیق اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر دے۔ تو یہ کیا تھا، کیا حد تھی؟ کوئی حد نہیں ہے محبت رسول کی، عزت رسول اور حرمت رسول کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ ہے، باہر گلی میں کھڑے ہیں، تلوار نیام سے نکالی ہے، سرخ لال ہو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا عبداللہ کیا ہوا ہے؟ کہا آج میرے باپ نے گستاخی کی ہے، انصار کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ ذلیل کہا ہے۔ اس نے کہا کیا کرنے والا ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا تلوار نیام سے نکالی ہے، میرا باپ آئے گا، تلوار اس کی گردن پہ رکھوں گا اور اسے کہوں گا کہ تم کیا ہے کہ مسلمان کریم ہیں، مسلمانوں کے نبی بھی کریم ہیں، وہ عزت کرنے والے ہیں، کرم فرمانے والے ہیں، اور کہہ کہ میں عبداللہ کا باپ ذلیل ہوں، تب اسے چھوڑوں گا۔ اگر اس نے نہ کہا تو عبداللہ نے کہا اس نے میرے نبی کو ذلیل کہا ہے، نعوذ باللہ۔ عبداللہ نے کہا میری محبت گوارا ہی نہیں کرتی ہے کہ میں اپنے نبی سے زیادہ باپ سے محبت کروں، میں اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ گویا کیا کہا کہ محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر جان مال اور اولاد سے پیارے۔ اور یہ کوئی صرف صحابہ کی بات نہ تھی، حضور کا واضح حدیث مبارکہ، ارشاد سرکار کا، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا اے لوگوں تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن ہی نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ ساری کائنات سے بڑھ کر اگر اللہ کے نبی سے محبت نہ کرے تو سرکار نے فرمایا تمہارا ایمان کبھی مکمل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر میں تھوڑی وضاحت کرتا جاؤں، لمبی وضاحت نہیں، تھوڑی وضاحت، بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، بندہ روزے رکھتا ہے، روز رکھتا ہے، شب زندہ دار ہے، تہجد پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا رہا ہے، ارکان اسلام سارے پورے کر رہا ہے، حقوق اللہ سارے پورے کر رہا ہے، حقوق العباد سارے پورے کر رہا ہے، لیکن ساری کائنات سے بڑھ کر صرف حضور سے محبت نہیں کرتا ہے، یہ کمی اس کے اندر ہے۔ ساری عبادتیں اپنی جگہ ہیں، ساری ریاستیں اپنی جگہ ہیں، سارا کمال اپنی جگہ ہے، حقوق اللہ حقوق العباد اپنی جگہ ہیں، لیکن سرکار کے فرمان کے مطابق جو ہر چیز سے بڑھ کر، یہ نہیں کہ وہ محبت نہیں کرتا ہے، محبت کرتا ہے لیکن ہر چیز سے بڑھ کر نہیں کرتا ہے، تو حضور کے فرمان کے مطابق ساری عبادتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن وہ بندہ تب تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک ہر چیز سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں کرے۔ محبت رسول ہی گویا ایمان کا اصل جز ہے۔ اور عزت کیسے کرنی ہے حضور کی، ہم صحابہ سے لوگ پوچھ رہے تھے، یہ آیت نازل ہوئی نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ذرا سوچیں کیسا اللہ کریم کا پیار تھا اپنے محبوب سے، وہ محبت بھرے الفاظ۔ مالک نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھنے والے صحابہ جو تھے نا، کسی بات میں اختلاف ہو گیا، حضور بھی درمیان میں بیٹھے ہیں، صحابہ میں اختلاف ہو گیا، اب بحث چھڑی نہ تو تھوڑی آواز اونچی ہو گئی، بظاہر حضور کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی، سرکار کو کچھ نہیں کہا، کسی آپس میں بیٹھے ہیں، حضور کے غلام ہیں، کسی بات میں بحث مباحثہ ہوا، زبانیں اونچی ہو گئی، آواز بلند ہو گئی، رب نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھنے والو، چاہے تم کامل ایمان والے ہو لیکن یہ یاد رکھو کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھنے والو اپنی آوازیں میرے محبوب کی بارگاہ میں بلند نہ کیا کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، اور جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا ویسے میرے محبوب کو مخاطب نہ کیا کرو۔ مالک کیا ہوگا اگر ایسا کر لیا؟
تو یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے تو صدیق کو کہا جا رہا ہے، یہ عمر فاروق کو کہا جا رہا ہے، حضرت عثمان غنی، مولا علی شیر خدا کو کہا جا رہا ہے، طلحہ زبیر، انس بن مالک کو کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان کی بنیادوں، اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں تمہاری آواز اونچی ہو گئی، تمہاری عبادتیں ساری ضائع ہیں، عبادتیں ساری رائے گاہ ہے، صدیقیت ختم ہو جائے گی، فاروقیت ختم ہو جائے گی، اے عثمان غنی تیرا غنی ہونا ختم ہو جائے گا، اے علی تیرا شیر خدا ہونا ختم ہو جائے گا۔ اور فرمایا کیسے؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں تمہاری آواز بلند ہو گئی تو مالک نے فرمایا ہم تمہاری زندگی کے سارے اعمال ضائع کر دیں۔ اب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ثابت بن قیس حضور کے غلام ہیں، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، آواز قدرتی اونچی تھی، آپ سنتے اونچا تھے نا تو آپ سمجھتے ہیں جسے سنائی اونچا دیتا ہو نا، وہ بظاہر اپنی طرف سے آہستہ بولتا ہے لیکن آواز اس کی قدرتی بلند ہو جاتی ہے۔ اب ثابت بن قیس جو قدرتی اونچا بولتے تھے، یہ فرمان سنا حضور کا، گھر میں بیٹھے، مسجد نبی کی نمازیں چھوڑ دی کہ متا حضور کوئی بات پوچھے مجھ سے میں جواب دوں، میری آواز بلند ہو، زندگی کے اعمال نامے کو ختم کر دیا جائے، ایمان چھین لیا جائے مجھ سے۔ جماعت چھوڑی مسجد نبی کی اور 3 دن کی نماز چھوڑی، اور آپ کے اور میرے پیچھے تو پڑھنے والے نہیں تھے، سرکار کے پیچھے فرض نماز چھوڑ دی 3 دن کی۔ ہوتا نا کوئی اعمال کا حساب لگانے والا تو کہتا بھائی ثابت کو کہا جائے کہ اس نے 3 دن کی فرض نماز چھوڑی ہے، وہ تو گنہگار ہو گیا ہے، بھائی کہا جائے کہ اس نے جماعت چھوڑی ہے، وہ گنہگار ہو گیا ہے، تو اور میں جماعت چھوڑے ہم گنہگار ہیں، لیکن ثابت محبت رسول میں نماز چھوڑ رہا ہے، عزت رسول اور حرمت رسول میں نماز چھوڑ رہا ہے۔ سرکار نے 3 دنوں کے بعد پوچھا غلاموں ثابت نہیں نظر آ رہا؟ عرض کی حضور اس کی آواز قدرتی اونچی ہے، اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ کہیں آواز بلند ہو اور زندگی کا سرمایہ نہ چلا جائے۔ حضور نے کہا بلایا جائے ثابت کو، میرے کریم محبوب کی بارگاہ میں آئے، گویا حضور نے اپنی محبت جس طرح کر سکتے تھے کی ہوگی۔ ساتھ حضور نے فرمایا لوگوں سنو، ثابت ابن قیس نے محبت کا حق ادا کر دیا ہے، آج ہم اسے نوازنے کا حق ادا کریں گے۔ فرمایا انت عیش سعیدہ وتموت شہیدہ وتدخل الجنہ اما ترضی، فرمایا ثابت کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ بظاہر 3 دن کی نمازوں کا تارک ہے، بظاہر مسجد نبی کی جماعت کا تارک ہے، لیکن حضور کی عزت کے لیے ہے۔ میرے کریم محبوب نے فرمایا ثابت تو نے محبت کر کے حق ادا کر دیا ہے، ہم تجھے صرف اس محبت کے بدلے میں اعزاز اور کرم فرماتے ہوئے یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ تو جب تک زندہ رہے گا اللہ کریم تجھے سعادتوں اور خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے گا۔ وَتَمُوتَ شَهِيدًا، جب تجھے موت آئے گی رب تجھے شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ وہ کہنے والے کہاں ہیں کہ جنہیں سرکار جو کہتے ہیں کہ سرکار کل کی بات کی نعوذ باللہ خبر نہیں رکھتے ہیں، ثابت زندہ حضور کے پاس موجود، حضور نے فرمایا ثابت تو شہید کی موت مرے گا، وتدخل الجنہ، اور فرمایا اس ایک محبت کے بدلے میں ہم تجھے بشارت دیتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں جائے گا، رب تجھے بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ گویا کیا کہا کہ بمصطفیٰ برساں خیسرا کہ دی ہم آؤس، بمصطفیٰ برساں خیسرا کہ دی ہم آؤس، گر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ یہ اقبال کا شعر ہے، اور اقبال نے کہا کہ اگر نچوڑ نکالا جائے نا کہ دین کیا ہے تو اقبال نے کہا محبت رسول ہی سارا دین ہے، حضور کی ذات ہی سارا دین ہے۔ مغز قرآن روح ایمان جان دین، مغز قرآن روح ایمان جان دین، اسی محبت کا نچوڑ نکال کے اقبال کہہ رہا ہے کہ قرآن کا مغز کیا ہے، ایمان کی روح کیا ہے، دین کی جان کیا ہے۔ مغز قرآن روح ایمان جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ اقبال نے کہا اگر حضور کی محبت ہے تو یہی قرآن کا مغز ہے، یہی ایمان کی روح ہے، یہی دین کی جان ہے۔ دوسرا پہلو ہمارا تھا کہ وَعَزَّرُوهُ، حضور کی عزت اور تعظیم کرنی ہے بغیر حد۔ ایک فرق ضرور رکھنا ہے خالق اور مخلوق کا، خالق اللہ کی ذات ہے، حضور مخلوق ہے، بس صرف یہ فرق رکھنا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں ملانا ہے۔ خالق اور مخلوق کا فرق ضرور رکھنا ہے، خالق صرف ایک، رازق صرف ایک ہے، وہ خالق صرف ایک ہے، اس کے علاوہ خالق کوئی نہیں ہے۔ باقی ساری جو بھی صفتیں آتی ہیں سرکار کو شامل ہے، لیکن صرف خالق ایک ہے۔
اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں ملانا ہے، اس کے علاوہ سرکار کی کوئی حد ہی نہیں ہے کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو کہنے والوں نے کہا آپ کی ثنا مکمل ہی نہیں ہوتی ہے، ہم تو حق ہی ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ کہا قصہ مختصر یہ ہے کہ ایک خدا ہے، خدا کے بعد جو کچھ ہے وہ سارا کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ تیسرا پہلو ہمارا ہے کہ وَنَصَرُهُ اَيْ نَصَرُوا دِينَ رسول اللہ، کہ حضور کی بارگاہ میں اللہ کریم نے آیت اتارتے ہوئے گویا کہا کہ اے ایمان والو، تیسرا کام تم نے کرنا ہے کہ اللہ کے رسول کی مدد کرنی ہے، یعنی اس دور میں اللہ کے رسول کے دین کی مدد کرنی ہے۔ جہاں کہیں ضرورت پڑتی ہے آپ کو کہ وہاں ادارہ ہے، وہاں طالب علم دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہاں مدد کرنی ہے۔ چوتھی بات وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور میں اگر کہوں کہ تو یہ یہاں تک نچوڑ نکلتا ہے، یہ چار باتیں اگر پوری نہ ہوں میں پھر لے آؤں۔ پہلی بات فَالَّذِينَ آمَنُوا بھی، حضور کی ذات پر ایمان لانا ہے۔ دوسری بات حضور کی عزت کرنی ہے۔ تیسری بات حضور کی مدد کرنی ہے۔ چوتھی بات جو حضور لے کر آئے ہیں ان ساری چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ شریعت مطہرہ پر عمل کرنا ہے، ارکان اسلام پر عمل کرنا ہے، اور کلمے کے بعد مسلمان تو ہم ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، سب سے اہم رکن ہمارے لیے نماز ہے۔ اب اگر کہا جائے کہ عمل کے علاوہ کچھ نہیں تو یہ بات سچی ہے۔ عمل کے علاوہ انسان کھوکھلا ہے۔ آپ 1000 بار ذکر اذکار کر لیں، آپ 1000 بار نعرے لگا لیں، 1000 بار بڑی محفل کرا لیں، لیکن آپ عمل نہیں کرتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں، کچھ فائدہ نہیں ہے۔ یہ چار باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ ان چوتھی باتوں میں آخری بات یہ ہے کہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، کہ اے ایمان والو، جو کچھ میرا محبوب لے کر آیا ہے تم نے اس کی پیروی اور اتباع کرنی ہے۔ اب اگر بندہ حضور کی زبان پہ یقین بھی رکھتا ہے، حضور کی عزت بھی کرتا ہے، حضور کے دین کی یا سرکار کی مدد بھی کر کے آیا ہے، لیکن وہ حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتا ہے، سب سے اہم رکن نماز چھوڑ چکا ہے، تو پہلی تینوں باتیں گویا چلی گئی ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے اولئک ھم المفلحون۔ اگر چاروں باتوں میں سے ایک بات کی کمی ہو گئی سارا کچھ چلا گیا ہے۔ میں اگر الٹا لے آؤں، بندہ نماز پڑھتا ہے، بندہ روزہ رکھتا ہے، بندہ اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، حضور کی ذات کی عزت کرتا ہے، اگر حضور کی زبان پر ایمان نہیں لاتا ہے سارا کچھ ضائع ہے، سارا کچھ ختم ہے۔ اگر ایمان لاتا ہے، دین کی مدد کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حضور کی صرف عزت اور تعظیم نہیں کرتا ہے، سارا کچھ ضائع ہے۔ یعنی چاروں چیزیں اپنی جگہ پہ علیحدہ علیحدہ مقام اور مرتبہ رکھتی ہیں۔ کامل اور اکمل مومن تبھی بنتا ہے جب وہ چاروں چیزوں پر یقین رکھتے ہوئے چاروں چیزوں پر عمل کرتا ہے۔ ہم بار بار سنتے ہیں کہ بندہ اگر علم تھوڑا ہو، عمل زیادہ ہو تو بڑی بات ہے اس بندے کے لیے کہ جسے جتنا علم ہے اس بات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار چکا ہے، اس بات پر عمل کرتے ہوئے آیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مراد تو نہیں ہے، یہ مطلب تو نہیں ہے کہ علم کا فائدہ ہی کوئی نہیں، یہ تو نہ کہا جائے کہ علم کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، علم والے کورے ہوتے ہیں، نہ ایسی بات نہیں ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو، ایک طرف عبادت گزار ہو، عابد ہو جو ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں نوافل پڑھتا ہے، دوسری طرف ایک عالم ہو جسے اللہ نے میرے دین کا، شریعت کا علم عطا فرمایا ہے۔ سرکار نے فرمایا، اور صحیح حدیث مبارکہ ہے، میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں، سرکار نے فرمایا دونوں میں فرق ایسے ہے کہ وہ عبادت گزار ایسے ہے جیسے عام امتی ہوا کرتا ہے، فرمایا وہ عبادت گزار اور وہ عالم ایسے ہیں، وہ عبادت گزار عام امتیوں کی طرح اتنا فرق ہے جس طرح عام امتی اور اللہ کے نبی میں فرق ہوا کرتا ہے کہ اللہ کا نبی کہاں اور عام امتی کہاں۔ تو سرکار نے فرمایا جس طرح اللہ کے نبی کا مقام بلند ہے عام امتی سے، اسی طرح عبادت گزار سے عالم کا مقام بڑا بلند ہوا کرتا ہے۔ کہیں حضور نے فرمایا ایک مسئلہ آپ نے کسی سے سیکھا ہے، ایک مسئلہ کسی نے آپ کو بتایا ہے، آپ سیکھ کر چلے گئے ہیں، اور دوسری طرف ایک بندہ آیا ہے، اس نے 100 رکعت نماز نفل پڑھی ہے، اب وہ ایک مسئلہ سیکھ کر جانے والا
बज़ाहिर 1 मिनट बैठा है और चला गया है, 100 रकात पढ़ने वाला 3-4 घंटे लगा के नवाफिल पढ़ रहा है। हुजूर ने फरमाया वो जो इल्म सीख के चला गया है, अल्लाह करीम के महबूब ने फरमाया उसे इबादत गुजार से ज्यादा अल्लाह करीम सवाब अता फरमाता है। ये बात नहीं है कि इल्म की कमजोरी होनी चाहिए, हाँ ये जरूर है कि इल्म जहां तक हो उस बात को आगे पहुंचाना चाहिए। और इल्म यही है कि आप अगर हम सारे काम कर लेते हैं, सारी बातें कर लेते हैं, गरीब होने के बावजूद सारे खर्चे कर लेते हैं, धूप और गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन हम अगर तैयार नहीं है तो किसके लिए? फर्ज नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, ना पैसे लगते हैं। एक इल्तमास तो जरूरी है आपसे कि मस्जिद चलानी आप नहीं है, ये ध्यान रखा करें कि जब टोकरी फेरी जा रही हो ना तो जरा ये ध्यान रखा करें कि आप जो नोट फेंक रहे हैं उस नोट की वक़्त क्या, वो आपके आमाल नामे में बड़ा भारी होकर आने वाला है। अगर तो गरीब है और बेइंतहा गरीब है कि आपके पास है ही कुछ नहीं, फिर तो आप 10 का नोट डालें। लेकिन अगर आप और मैं जानते हैं, मैं अपनी बात बताऊं, अब मेरा बच्चा 10 रुपए नहीं लेता, स्कूल जाता है ना, मैं उसे 10 दूं, वो नहीं लेता, वापस कर देता, कहता है नहीं 10 नहीं लेने, ज्यादा लेने। अब वो जो आपका बच्चा 5 साल का है वो 10 रुपए नहीं लेता है, अब वो 10 रुपए आप मस्जिद में डाल देते हैं। थोड़ा तो वजन बढ़ाए ना इबादत का, थोड़ा तो वजन बढ़ाएं अल्लाह के घर का। यहाँ आप आते हैं, आप इबादत करते हैं, हम नमाजियों को सुकून देने के लिए सारी सहूलियात मुहैया की जाती है। यहाँ से पैसे खा के कोई चला तो नहीं जाता है, ये आप और मेरे लिए ही सारे सुकून की चीजें मुहैया की जाती हैं। मसाजिद हम जैसे लोगों की मदद से ही चलती है, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमने ही आके इबादत करनी है। इसलिए खुदारा ख्याल करें इस बात का कि आप क्या डाल रहे हैं और उस चीज का वजन क्या है। अगर आप, मैंने पहले कहा आप गरीब हैं तो कोई मैं आपको नहीं कहता, और अल्लाह की बारगाह में 1 रुपया भी दिया हुआ काबिल कबूल होता है। रब की बारगाह में मैं वो नहीं कह रहा कि वो कबूल नहीं है, बेशक आपकी नीयत देखी जाती है, खुलूस देखा जाता है। एक साहबी हुजूर की बारगाह में आए ना, सरकार ने ऐलान किया कि जंग पे जाना है, ले आओ जो कुछ है। अब वो 1 दिन मजदूरी करते रहे, चंद खजूरें मिली, मैं मुख्तसर करूं, बड़ी खूबसूरत हदीस है। सरकार की बारगाह में आए, परेशान है, आंखें नम है। हुजूर ने कहा क्या लेकर आए हो? अर्ज की हुजूर मजदूरी करके आया हूं और इतनी खजूरें मिली। सिद्दीक ने सारे घर का माल लाया है, उमर ने आधे घर का माल ले आया है, कोई क्या ले आया है, कोई क्या ले आया है। और मेरे पास ये उसी जंग का वाकया है जिसमें हजरत सिद्दीक सारे घर का माल ले आए थे, सारा माल जुड़ा है सामने। अर्ज की कहा हुजूर मेरे पास तो सिर्फ चंद खजूरें हैं, मेरा माल किस औकात का है, मेरे पास था कुछ नहीं। हुजूर ने फरमाया सहाबा इस सहाबी की खजूरें पकड़ो, सारे ढेर पे डाल दो, इसकी खजूरों में खुलूस इतना है, मोहब्बत इतनी है, अल्लाह की रजा इतनी है। कबूल पहले भी सबकी हो चुकी होगी, सारे सहाबा थे, कोई बदनीयती से नहीं लाया होगा, लेकिन सरकार उस थोड़ा देने वाले के दिल को तसल्ली देते हुए कह रहे हैं कि ऐ सहाबा इसकी खजूरें लो और सारे ढेर पे डाल दो, अल्लाह करीम इसकी खजूरों और इसके खुलूस के बदले से तुम सब का दिया हुआ माल अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हो सकता है किसका दिया हुआ कबूल हो जाए, अगर बेइंतहा गरीब हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर रब ने वसअत अता फरमाई है, रब ने रिज़्क़ हलाल अता फरमाया है, जितना एक बच्चे को रोजाना देते हैं उतना तो कम से कम हर हफ्ते देकर जाएं, हर रोज तो नहीं देते हैं, हर हफ्ते देते हैं, इतना तो कम से कम देकर जाएं। और ये जरूरत है हमारी कि आई नसरु दीन रसूलिल्लाह, हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने गोया ये पैगाम दिया। तीसरा हमारा पहलू था कि अल्लाह के दीन की मदद करनी है। मस्जिद की आप मदद कर रहे हैं, ना मेरी मदद हो रही है, ना इंतजामिया की मदद हो रही है, ये अल्लाह के रसूल के दीन की मदद हो रही है। आप दीन की मदद कर रहे हैं और खुश नसीब है वो बंदा जो इस गए गुजरे दौर में अल्लाह के रसूल के दीन की मदद करने में अपना हिस्सा डालता है। वही 4 बातें फिर दोहराता रहें और बात खत्म करें। हुजूर अलैहिस्सलाम को मेरे मालिक ने फरमाया महबूब पैगाम दे दे लोगों को कि इन 4 बातों पर अमल करना है। पहली बात फल्लदीना आमनू बिही, मेरे महबूब की जुबान पर यकीन करना है। हुजूर जो कुछ कह दे, ये नहीं कहना है कि अकल नहीं मानती है, सरकार का फरमान आ गया है, सर झुक जाना चाहिए, हुजूर की जुबान पर यकीन करना है। दूसरा काम बाज़रू हो, मेरे महबूब की इज्जत और ताज़ीम करनी है। तीसरा काम आई नसरू, यानी नसरू दीन रसूलिल्लाह है, अल्लाह के रसूल के दीन की मदद करनी है। और चौथा काम कि जो कुछ हुजूर लेकर आए हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, उन सारी चीजों पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारनी है। अगर ये 4 काम कर जाओगे, इन चारों में से एक भी रह गया तो सारा खत्म है।
چاروں پورے کرنے ہیں، اگر 4 کر جاؤ گے اولئک هم المفلحون، فرمایا تم اس جہان میں بھی کامیاب ہو، اللہ کریم تمہیں قیامت والے دن بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔